نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کا عنوان گفتگو درس تصوف میں ہے کہ انسان اپنی روزی رزق کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو اپناتا ہی ہے۔ تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، مختلف پیشے مختلف ذرائع اپنائے جاتے ہیں۔ تو انسان جو بھی کام کرے ظاہر بات ہے کہ اس کا دوسری مخلوق اور دوسرے انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ہر قسم کے روزی کمانے کے لیے، ہر قسم کی یعنی زندگی گزارنے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ کسی سے سودا خریدے گا، کسی کو سودا بیچے گا، کسی سے آدمی کام لے گا، کسی کو اپنی سروس دے گا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو دین کے روزی کمانے کے معاملات میں اور تمام معاملات میں دین کے احکام دو طرح کے ہیں۔ یہ بیسیکلی فنڈامنٹل چیز ہے۔ تصوف یا تصوف کے علاوہ بھی تمام معاملات میں آدمی کو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے دو اصول ہیں، ایک ہے اصول عدل اور ایک ہے اصول احسان۔ عدل یہ ہے کہ پورا پورا حق دیا جائے اور پورا پورا حق لیا جائے۔ اسی کے لیے، اسی عدل کو کائنات میں قائم کرنے کے لیے یہ پیمانے بنائے گئے۔ یہ کلو گرام ہے، یہ کلو میٹر ہیں، یہ میٹر ہیں، یہ لیٹر ہیں، یہ سارے پیمانے اسی عدل کو قائم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ ٹائمنگ ہے، پر آور ریٹ کیا ہوگا، یہ اسی لیے، یہ پر ویک آپ کی ویجز کیا ہوگی، یہ اسی کے لیے، یہ پیمانے ہیں۔ یہ سارے میٹر جتنے بھی لگے ہوتے ہیں یہ سارے عدل ہی کو قائم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ لینا اور دینا دونوں برابر ہو جائے۔ تو اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ کائنات میں عدل قائم کیا جائے اور اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ منیمم ہے، یہ منیمم ہے، اس کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ لیکن عدل سے کائنات کے نظام میں لڑائی جھگڑے تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن آپس میں پیار محبت نہیں بن سکتا۔ یعنی انسان دوسرے انسان کے بارے میں ہمیشہ ہی عدل سے کام لے گا نا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن محبت، ادب، احترام یہ قائم نہیں ہو سکتا ایسے۔ اس کے قیام کے لیے دوسرا کام ہے احسان، یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اگر جب دوسرے کا حق ہو اس طرف میری طرف تو میں اس کا حق تو ادا کرنا ہی کرنا، یہ تو میری مذہبی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے زیادہ ادا کرو۔ اور جب اس کا حق ہو میری طرف یعنی اس نے میرا حق ادا کرنا ہے تو اس سے میں حق کا مطالبہ نہ کروں، اگر کچھ چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دوں۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ اپنا حق ادا کرے دوسرے کو، حق سے زیادہ ادا کرے، اور دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ اس کے حق سے کم کرے، اس کو احسان کرتے ہیں۔ اور اس سے اللہ کی رحمت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ رحمت یہاں سے ملتی ہے، عدل سے۔ یاد رکھیں، ایک ہے نجات اور ایک ہے مرتبہ مقام۔ نجات کے لیے عدل ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو آسان مثال عرض کروں
ایک آدمی ساری زندگی کسی بھی ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسے اس ملک کی حکومت اسے کچھ بھی نہیں، ساری زندگی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ گزار لے گا، کوئی اس کا الجھاؤ حکومت کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کو نجات مل گئی۔ لیکن اگر وہ قانون کی پابندی کے علاوہ بھی لوگوں کی مدد بھی کرے، ہیلپ بھی کرے، چیریٹی ورک بھی کرے، اور بھی خدمات انجام دے جس سے باقی انسانوں کا نفع اور اس کے بدلے میں خود کچھ نہ وصول کرے، حکومتیں اس کو پھر ایوارڈ دیتی ہیں، اس کو اپنا مقرر بناتی ہیں۔ بس جس طرح یہ ہے نا دنیا کا قانون، اسی طرح خدا کا بھی قانون ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تمام معاملات میں عدل کریں، عدل نجات کے لیے ضروری ہے، لیکن خدا کا مقرب بننے کے لیے عدل کے علاوہ بھی ہے، وہ احسان ہے۔ آپ اس کی ایک اور مثال ہے، یہ جو 5 نمازیں فرض ہیں نا، اور یہ رمضان کا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان کی ادائیگی نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے، نجات کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرا جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو خدا کا مقرب بھی بنوں، وہاں مجھے بڑے بڑے مرتبے بھی ملیں، میری شان شوکت بھی ہو، تو میں اس کے لیے 7 نفل بھی پڑھ، پھر رمضان کے روزوں پر اکتفا نہ کر، باقی روزے بھی رکھ، جو کہ اس نے تیرے لیے لازم نہیں کیے پر تو خود ہی کر، پھر صرف فرض نماز پر اکتفا نہ کر، 7 نفل بھی پڑھ، پھر صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کر، ساتھ کچھ صدقہ خیرات بھی کر۔ یہ جو ایکسٹرا کام ہے نا ذمہ داری سے زیادہ، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العزت کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، عدل کرنے والوں کے ساتھ خدا کی رحمت کے ساتھ بس نجات ہو جائے گی، کامیابی ہے، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے عدل کے ساتھ۔ لیکن وہاں پر اگر بڑے بڑے مرتبے چاہتے ہو تو پھر صرف عدل تک محدود نہ رہو، بلکہ ساتھ احسان بھی کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت رحم فرمائے ایسے تاجر پر، اللہ رب العزت کرم کرے، رحم فرمائے ایسے تاجر، ایسے انسان پر جو روزی کمائے لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ نرم رویہ رکھے، جو لینے میں بھی نرم، دینے میں بھی نرم، پولائٹ، ڈیسنٹ بن کر رہے، اپنے حق کو ہمیشہ اپنی طرف نہ دیکھے بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ اور کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نرمی ہے نا، نرمی، رفق، رحم، شفقت، کائنڈنس، یہ جہاں بھی جاتی ہے نا، جس بھی مسئلے میں یہ ہوگی نا، وہاں حسن ہی پیدا کر دی ہے۔ اور سختی فرمایا جہاں بھی جائے گی نا، فرمایا یہ ریٹرن میں ہارڈ شپ ہی لے کر آتی ہے۔ اگر کوئی تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہارے ساتھ نرم رہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ نرم رہو۔ تو پہلی اس بات میں یہ ہے کہ جو بھی آدمی جو بھی ذریعہ معاش اختیار کرے اس میں نرمی کو اپنا اصول بنائے، صرف اپنی ذات کو نہ دیکھے بلکہ دوسرے انسانوں کو بھی خیال رکھے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مالدار صحابی تھے، اور جب یہ ہجرت کر کے آئے نا مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات صحابہ کرام میں قائم فرمائے، ہر مہاجر صحابی کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور یہ تمام جو انصار تھے یہ اپنے اپنے مہاجر بھائی کو لے کر اپنے گھر گئے اور اپنے ہر چیز تقسیم کر دی، بھائی آدھی زمین تیری، آدھی میری، آدھا باغ تیرا، آدھا میرا، آدھا بزنس تیرا، آدھا میرا، آدھی دولت تیری، آدھا سب، سبحان اللہ، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
تاریخ انسانیت میں ایسی اثار و قربانی کی مثال نہیں ملتی جو اہل مدینہ نے قائم فرمائی تھی۔ جب حضرت عبد الرحمن تو فرمایا آپ نے فرمایا بھائی بہت مہربانی، شکریہ میرے بھائی، بہت مہربانی آپ نے آفر کی ہے اپنے ہر چیز کو آدھا آدھا۔ فرمایا مجھے صرف بتا دو کہ یہاں مدینہ منورہ میں بازار کدھر ہے، اب مجھے یہ بتا دو کہ بازار کہاں ہے، کہاں دکان مارکیٹس وغیرہ کہاں ہیں۔ فرمایا میں اگر بازار میں مٹی بھی لے کر بیٹھ جاؤں گا نا، مٹی، حالانکہ آج کے زمانے تو پھر مٹی بکتی ہے، اس زمانے میں مٹی کی کوئی، فرمایا میں وہاں سے بھی اپنی رزق روزی کما کر لے آؤں گا۔ یعنی آپ کو، اچھا آپ کو جب کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور صحابہ کرام میں یہ بڑے امیر ترین صحابی تھے، بہت امیر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ کے اس امیر بننے کا راز کیا ہے؟ تو سبحان اللہ، آپ نے جو راز بتایا تھا نا، قیامت تک مسلمان اگر اس بات کو سمجھیں گے کبھی بھی روزی کے معاملات میں کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے دو کام کیے، ہمیشہ ہی میں نے زیادہ نفع نہیں لگایا، میں جب بھی چیز میں نے خریدی ہے تو یہ نہیں کہ آپ اس پر ساری روزی بس اسی سے خرید لوں گا۔ فرمایا مجھے جب بھی جو جس قیمت پر میں نے خریدی اس سے زیادہ جس نے جو بھی دے دیا میں نے لے لیا ہے، جو بھی اس سے زیادہ دے دیا میں نے لے لیا، وہی چیز میں نے فوراً نکال دیا اپنے۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر آپ نے خود مثال فرمایا، ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے پاس 1000 اونٹ تھے، ایک گاہک آ گیا، اس نے کہا آفر کی، اور جتنی اس اونٹوں کی مجھے آفر کی اتنے ہی میں نے وہ خریدے ہوئے تھے، اتنے میں نے خریدے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اونٹ لے، لیکن میں اس کی رسی نہیں دوں گا۔ جو جن کے ساتھ انہیں باندھا جاتا تھا میں نے کہا یہ تو نہیں دوں گا، اس کا تم انتظام خود کر لو، باقی یہ اونٹ لے لو۔ میں نے جتنے میں اونٹ خریدے تھے اتنے میں فروخت کر دیے۔ فرمایا ہوا کیا کہ وہ فروخت کرنے کے بعد میرے پاس 1000 رسیاں بچ گئی، وہ 1000 رسیاں میں نے فروخت کی، ہر رسی میں نے ایک ایک درہم میں فروخت کی، تو مجھے آگے 1000 درہم۔ اب اگر میں ان اونٹوں کو فروخت نہ کرتا تو ظاہر بات ہے وہ کھانے پینے والی ایک چیز، تو میں نے ان کو جانوروں کو چارہ خرید کر کھلانا تھا، 1000 اونٹ کا چارہ تو خرید کر ہی کھلایا جاتا ہے نا۔ تو میں نے حساب لگایا کہ اگر آج رات یہ بھی ایک رات بھی میرے پاس رہ جائیں گے نا تو کم از کم 1 درہم کا کھانا ضرور کھائیں گے، تو 1000 وہ ہو جاتا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو آج فروخت کرنے میں 2000 آ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ تھا میرا انداز تجارت، جتنے میں خرید لیا اتنے ہی میں نے فروخت کر دیا، اس کے باوجود ایک رسی ہی سے مجھے ایک ہی مرتبہ 2000 درہم آ گئے۔ فرمایا جو تاجر اس اصول کو سمجھ جائے گا، فرمایا جتنے میں چیز خریدے اس سے زائد جتنا بھی مل جائے، اگر نہیں بھی ملتا کسی دوسرے طریقے سے نفع، مثلا سٹور کرتا ہے تو سٹوریج کا تو کرایہ دینا ہے نا، ادھر سے وہ جب سٹوریج ختم ہو گیا دوسرا چیز لا کر رکھ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بس میں نے، میری زندگی کا اصول یہی ہے، میں نے کبھی بھی زیادہ نفع کے لالچ نہیں کی، بس جو مجھے مل گیا میں نے اسی پر فروخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے اتنے کھول، یقین کریں یہ وہ چیز ہے کہ جس آدمی نے بھی اس اصول کو اپنایا ہے، چاہے وہ کاریگر ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ کوئی ہے، جو آدمی نرمی کو اختیار کرتا ہے، نرمی کو اختیار کرتا ہے، ایک اصول بنا لے کہ میں نے مخلوق خدا کے ساتھ نرمی رکھنی ہے، احسان کرنا ہے، اور ہماری یہ کل تک ابھی یعنی میری اپنی زندگی میں ہمارے خود مسلم سوسائٹی میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز جب دیتے تو دینے کے بعد پورا تولنے کے بعد آپ نے ایک اس طرح کا غلہ لیتے اور اس میں ڈال دیتے تھے،
یقین کریں یہ جو ریسیشن کا لفظ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، میں نے یہ پہلی مرتبہ ریسیشن اور یہ سارے الفاظ برطانیہ میں آ کر سنے۔ منڈی ہمیشہ ہی تر و تازہ رہتی ہے، اور جب وہ چیز خریدتے تو کم، لے دیتے تو زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کا یہ لفظ سنا ہی نہیں تھا۔ تجارت ہمیشہ ہی نفع میں رہتی ہے جب انسان احسان کا معاملہ کرے دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ مجھے آج تک یاد ہے، آج تک یاد ہے، یہ کپڑا فروخت کرنے والے جب وہ کپڑا وہ اس کو میئر کرتے نا، تو میئر کرنے کے وہ یہ ہے جناب جو آپ اور میرا تعین ہوا ہے قیمت کا، لیکن اس کے ساتھ گاز آدھا گاز کہتے یہ میری طرف سے ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دے تو اس نے دیا ہے، لیکن اس کے دل میں، گاہک کے دل کو جو وہ خوش کرتا ہے نا، ایک تو اللہ کی رحمتیں، اور دوسرا وہ گاہک بار بار اس کے پاس آئے گا، کبھی بھی اس کی دکان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں آدمی نرمی اختیار کرے لیکن علماء نے فرمایا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بے پناہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، بے پناہ، ہزاروں لاکھوں ایک دن میں آپ اللہ کے راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ بازار جاتے تو وہاں پر سودا کوئی کرنے میں خوب جھگڑا تکرار کرتے، تو کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضرت آپ اتنی خیرات کرتے ہیں، لیکن جب خرید و فروخت کرتے ہیں اور خاص کر کے ان لوگوں کے ساتھ، تو فرمایا بڑا بحث و تکرار کے بعد خریدتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہے، یاد رکھیں، جب چیز خریدو تو خوب بحث و تکرار کر کے، تاکہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور فرمان ہے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ بڑا مشہور فرمان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا وہ انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا جو کوئی بھی چیز خریدنے سے یا کسی بھی انسان کو سروس ملازمت دینے سے 3 جگہ ریٹ چیک نہ کر لے۔ فرمایا یہ تمہارا حق ہے، جاؤ ایک دکان سے نہ چیز خریدو، اس کی قیمت چیک کرو، 3 کو کم از کم کر لو۔ فرمایا وہ انسان کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ ہمیشہ ہی نفع میں رہے گا۔ جب وہ چیز خریدے تو دیکھ بھال کر، تمام چیک کر کے اس چیز کو خریدے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کسی بھی انسان پر ٹرسٹ نہ کر لو جب تک کہ 3 معاملات نہ کر لو۔ انسان پر ٹرسٹ تب کرو اگر وہ انسان آپ کا پڑوسی ہے، تو پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اس انسان کی ایکچوئل شخصیت کا پتہ لگتا ہے، یا اس کے پاس اس کے ساتھ کچھ لین دین کر لو، اور یا اس کے ساتھ سفر کرو، ورنہ لباس کے اعتبار سے، شکل شباہت کے اعتبار سے، یہ یقین کریں میرے خود زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کئی لوگوں کے بارے میں رائے قائم کی ہے جناب، ان کے صرف لباس دیکھ کر، اور جب ان کے ساتھ کوئی کیے تو پتہ چلا کہ جو ان کی شکل شباہت ہے، جو کچھ لباس ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ فوراً کسی انسان پر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ٹرسٹ نہ کرو، اور خصوصاً نیا آدمی، فرمایا 1 سال تک اس کو چیک کرو۔ اور میں ابھی علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ کی کتاب آئے کل میرے دل میں چلا، آپ نے بھی فرمایا کوئی پیر اپنے مرید پر کوئی ٹرسٹ نہ کرے، انتہائی مشکلات میں ڈالے 1 سال تک، مشکل سے مشکل ٹیسٹ میں رکھے، اس کو جھڑکے، اس کو پریشان کرے، جو تیرے ساتھ 1 سال تک رہ جائے وہ تیرا مرید ہے، جو 1 سال تک مشکلات کا شکار وہ نہ کر سکے، فرمایا وہ تیرا مرید نہیں ہے، وہ مطلبی انسان ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے، فرمایا کوئی مشائخ کو آپ نے فرمایا ان مریدوں پر، اور اسی طرح اساتذہ فرمایا ان شاگردوں پر
اسی طرح آئمہ کو فرمائے ان مقتدیوں پر بالکل اعتبار نہ کرو، 1 سال تک مشکلات میں ڈالو ان کو، مشکل سے مشکل ٹیسٹ ان پر رکھو۔ وہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، بس چلو یہ ضمن بات آ کہ وہ حدیث سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن بڑی نفع مند بات ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک ٹیسٹ آپ نے لکھا اس میں، فرمایا ایک مرید تھے نا، ایک پیر صاحب کسی ایک خاص مرید کے ساتھ یا بعض کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، لیکن بعض وہ کہتے جناب حضرت صاحب یہ سارا ہی پیار سب کچھ آپ کی توجہ ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم بھی آپ کے یہاں اتنا عرصہ ہوا ہمیں آپ کے پاس رہتے ہوئے، تو آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ساری توجہ ایک ہی پر ہے۔ تو آپ نے ایک دن فرمایا یار بات یہ، مریدوں سے فرمایا ہوا یہ ہے میرے پاس ساتھ کہ میں ایک قتل کر چکا ہوں اور ہو گیا قتل، تو وہ بوری میں بند ہے اور اس کو فلان جگہ جا کر دفن کرو، اور بس دفن کر کے آ جاؤ۔ تو وہ جو تو اب مرید تو برابر نہیں نا ہوتے، تو وہ اس نے کہا اچھا پیر صاحب نے قتل کیا تو ہمیں کہا دفن کرو، تو وہ وہاں سے فارغ ہوئے، تو وہ باقی تو واپس یا اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سیدھا چلا گیا پولیس کا والے کے پاس، جناب ساڈے پیرا نے قتل کیتا ہے، تو فلانے جگہ جا کے دفن کیتا ہے، تو چلو پولیس والے آئے اور بلائے بھائی تیرے ساتھ کون کون تھا، سب کو لیا ساتھ، تو جہاں وہاں پر جا کر وہ قبر کشائی کی اور بوری نکالی، تو اس میں بکری ذبح کر کے رکھی ہوئی تھی، بکری تھی وہ۔ ازمانا یہ چاہتے تھے کہ میرا راز کون رکھ سکتا ہے یا کون راز نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا ان کو ٹیسٹ کرو، مشکل مشکل ٹیسٹوں میں ان کو ڈالو، ان کو جھڑکو بھی، کبھی خوب جھڑکو، جو تیری سختی برداشت کر جائے وہ تیرا ہے، جو تیری سختی کو برداشت نہ کرے اور جو تیرا وفادار نہیں، جو تیرا راز نہ رکھ سکے۔ پیر صاحب نے کیا کیا؟ دفن کرو میں نے، تو باتیں ساری سچی تھی، باتیں آپ کی ساری سچی تھی کہ میں نے قتل کر دیا، تو بکری ذبح کی نا آپ نے، تو فرمایا میں نے جاؤ جاؤ بھائی ادھر جا کر دفن کراؤ، تو بس میں نے قتل کر دیا، جاؤ دفن۔ تو وہ جو خبیث مرید تھا نا، اس نے جا کر تو فرمایا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی انسان پر آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بالکل اعتبار نہ کرو جب تک تم اس کو آزما نہ لو، شکلیں، صورتیں، لباسیں، یہ چیزیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری نے فران کو زیادہ چھیڑو نا، دادا صاحب نے پہلی بحث یہ کی ہے۔ بعض لوگ شکل صورت سے بڑے سیدھے سادے مولوی پیر اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں مولانا روم نے فرمایا بے شمار کی شکلیں انہوں نے بلیوں والی بنائی ہیں، لیکن اندر سے وہ بگیاڑ ہوتے ہیں، بیڑیے ہوتے ہیں، وہ شکل کے انسان ہوتے ہیں، اندر سے وہ بیڑیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں عرض کر کے ختم کر دوں، آپ نے فرمایا تاکہ ہمیں کوئی ڈم نہ سمجھے، ہم دھوکے نہیں کھانے والے، جب خریدتے ہیں تو خوب ٹھوک بجا کر، کوئی تاکہ ہمیں دھوکہ نہ دے، لیکن فرمایا جب دیتے ہیں تو پھر دیتے اس طرح ہے، سخاوت بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، پر تجارت میں ہم دھوکہ بھی نہیں کھاتے۔ اب علماء نے فرمایا جو ہو امیر، اب ہمارا کام الٹا ہے، ہمارا الٹ ہو گیا، فرمایا جو ہے امیر، امیر سے سودا ٹھوک بجا کر خریدو، امیر سے سودا ٹھوک بجا کر خریدو، اس کو کوشش کرو منیمم جتنا اس کو دینا دو، اور فرمایا غریبوں سے جو مانگے نا اس سے زیادہ دو، بیوہ عورت ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی ٹانگا بان ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جو یہ مانگے ان سے زیادہ دو۔ فرمایا یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا چھوٹے طبقے کے لوگ، احسان یہ ہے کہ ان کو
جو یہ مانگے ان سے ہم کیا کرتے ہیں، بیچارہ ایک ریڑھی لگائی ہوئی ہوتی ہے اور کنوں کی یا کسی بھی فروٹ کی، تو اس کا تو جا کے وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کیا کرے، اس نے کھانا تو کھانا ہی ہے، وہ چیز تو بچنی ہے، اور پھر وہ چیزیں سبزی اور فروٹ وغیرہ زیادہ دیر برقرار بھی نہیں رہتی، تو وہ اس نے ہر حالت میں نکالنا ہوتا ہے۔ میرے بھائی وہ کہتے ہیں اتنا اس سے بھی زیادہ دے، کیوں؟ یہ چھوٹے لوگ ہیں، لیکن بڑوں کے ساتھ معاملہ سخت رکھا۔ فرمایا یہ احسان ہے، احسان یہ نہیں ہے نیکی چھوٹوں پر سختی اور بڑوں کے ساتھ نرمی، نہیں، فرمایا سختی کے لیے بڑے ہیں، بڑے بڑے ویر ہو جان جن لوگوں کے، ان کے ساتھ بالکل چیک کر، جہاں سے بھی تجھے بالکل جو بھی ان سے لے سکتا ہے ان سے لے، لیکن غریبوں پر نرم۔ تو یہ ہے احسان کا مطلب۔ فرمایا نرم بھی رہو، سختی بھی کرو، پر نہ جگہ ہے بیوہ عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے کاروبار والے لوگوں کے ساتھ نرم رہو، اور بڑے بڑے ویئر ہاؤس والوں کے ساتھ سخت بن کر رہو۔ یہ ہے احسان کا مطلب، اور اسلام میں حکم یہ ہے ان سے ذرا چیزیں جتنی بھی سستی کر کے لے سکتے ہیں سستی کرواؤ، تاکہ وہ تم آگے مخلوق خدا کے ساتھ اور نرم اور سستی چیزیں ان کو دے سکو۔ تو بہرحال اسلام کا حکم یہ ہے۔ اور مجھے کل بھی کسی نے، میرے آخری بات میں عرض کرتا ہوں، او بھائی میں نے کبھی یہ درس نہیں دیتا پیسہ نہ کماؤ، میں نے کبھی بھی کسی بھی درس میں یہ بات میری نہیں سنو کہ میں نے یہ کہا کہ بھائی پیسہ نہ کماؤ، بالکل گھر بیٹھ جاؤ۔ میں یہ کہتا ہوں پیسہ کماؤ، 8 گھنٹے شریعت نے رکھے ہیں دنیا کے لیے، شریعت کی تقسیم سن لیں، 8 گھنٹے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، دنیاوی ضروریات پورا کرنے، کرو خوب کام کرو، مگر ان اصولوں کو یاد رکھو۔ 8 گھنٹے رکھے ہیں اپنے ذاتی آرام کے لیے، اور 8 گھنٹے رکھے ہیں کچھ فیملی کے لیے اور کچھ عبادت کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں سارا وقت دنیا کے کاموں میں نہ لگاؤ، اس وقت کو تقسیم کرو، کچھ وقت رکھو اپنے آرام کے لیے، کچھ رکھو اپنے فیملی کے لیے اور نماز روزے کے لیے اور باقی دینی کاموں کے لیے، اور کچھ کام رکھو دنیا کی روزی کمانے کے لیے جو شریعت نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ اسی پر چلو گے، دنیا بھی زبردست اور دین بھی زبردست۔ ساری کے سارا وقت پیسے کمانے پر نہ لگاؤ، اور اس وقت کو تقسیم کرو، کچھ وقت پیسہ، کچھ وقت نماز، کچھ وقت اپنے فیملی۔ میں نے ابھی آج ایک بات کر رہا تھا، او بھائی جب تم فیملی کو وقت نہیں دو گے تو وہ وہاں بھی مسئلہ خراب ہوگا۔ اگر آپ اپنی فیملی کو وقت، پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں بیویوں کے ذہن میں، وہ میرا بندہ کدھر گیا ہے، تو بھائی دو ان کو وقت، اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو۔ مسجد میں نہیں آؤ گے پھر بھی کام خراب ہوگا، کام پر نہیں جاؤ گے کام پھر بھی خراب ہوگا۔ تقسیم کرو، کچھ وقت مسجد کے لیے، کچھ وقت فیملی کے لیے، کچھ وقت کام کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔